بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ویڈیو میں آئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ چلیے آج کا بیان، جب کسی کا اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون کون سی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کسی انسان پر جب اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا وقت آنے سے پہلے 5 نشانیاں وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں تو مٹی کو سونا اور سونا کو مٹی بنا سکتے ہیں، فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا سکتے ہیں۔ اچھا وقت آنے سے پہلے شروع ہونے والی کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی آپ اس بات کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے؟ میری پیاری مائیں اور بہنوں، اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں وہ 5 نشانیوں کا ذکر کر رہی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی نشانیاں جس کے بارے میں بتانے والی ہوں، کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یعنی کہ کہنے لگا کہ کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کیسے پتہ چلتا ہے، کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جب اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے اسے پتہ کیسے چلے؟ یہ اس میں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے شخص کی آنکھ فجر کی نماز میں صبح صادق کھلنے لگتی ہے۔ یعنی صبح فجر میں انسان فجر کی نماز کے لیے اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے آگے روبرو ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اس کی آنکھ فجر میں کھولتے ہیں اور وہ نماز فجر کی ادا کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کھلنے والی ہے، یعنی کہ قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ اس کی کامیابی کا دروازہ اور بلندیوں کا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک نیا راستہ روشن ہونے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے الفاظ کی صبح کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ میرے پیاری بہنوں، اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے اور اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا بھی وقت بدلنے والا ہے۔ اب آئیے نمبر 2 کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبی کو
کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا فرماتے ہیں، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا فرماتے ہیں جسے وہ پسند فرماتے ہیں۔ میرے پیارے مائیں اور بہنوں، پھر فرمایا علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جسے دین کی علم عطا کرتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں، اور جس کسی کے بندے کے کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے اس کی بات ہی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اور اس کی عبادت کرنے کا جو شوق ہے اس کے دل میں ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگے۔ میری پیاری بہنوں، جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس کے دل میں خود بخود آنے لگتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبت اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبت یا آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس وقت صبر اور شکر سے کام لینا ہے اور ناشکری نہیں کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوسری دنیا میں بھی راضی اور آخرت میں بھی راضی کر لے گا۔ جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے مقدر میں یعنی کہ تقدیر میں کیوں لکھی ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا ہے اور مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کو بالکل پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر آزمائشیں ڈالتے ہیں اور اسی آزمائش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نکالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، سونے کو مٹی کو سونا کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ جب انسان بازار میں برتن خریدنے جاتا ہے یا کوئی بھی سامان خریدنے جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے سوچ سمجھ اور پرکھ کر کے خریدتا ہے، ایسے تو نہیں لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا صبر اور شکر کے ساتھ کام لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو وہ مقام عطا کرتے ہیں جس کی اسے دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے، اور جس کی آخرت سنور جائے اس کی دنیا تو سنور ہی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ سارے مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ درجہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب میں وضو کے ساتھ ہوتا ہوں تو فوراً اگر میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نیا وضو کر لیتا ہوں، یعنی کہ جب وضو ختم ہو جائے تو نیا وضو،
اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر وضو 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ تو تم پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیار بندے کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پہ رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر شادابیاں اور رونق آ جائیں تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اس بندے پر وہ اپنا محبوب بناتے ہیں، اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس کے نور کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے اور اندر سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، سامنے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگتا ہے جیسے انسان سے بڑا پرسکون انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس انسان سے جیسا ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم بھی اسے ہو کر نہیں گزرا ہے، ہر وقت وہ خوشحال نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی ہے، غصے پر قابو کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ سب خوبیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، آئیے نمبر 5 کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے جتنا مل جائے اسی پر سب اور راضی رہنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا حلال رزق عطا فرمایا ہے اسی پہ صبر اور راضی رہتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص قناعت و سرمایہ ہے، جو بھی ختم نہیں ہوتا، قناعت کرنے والوں سے خرچوں میں کمی آتی ہے، جس سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان دل کا ہرس اور لالچ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے اور وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانے کھول دیتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں رہتی، بلکہ کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کی محبوب بن چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔